بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 133 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 133 کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 277 اور 278 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ معلم القرآن کے اندر جتنی بھی قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے ہم علامات قرآن پاک کے ترجمے میں پڑھ رہے ہیں، یہ تمام تر جتنی بھی علامتیں ہیں وہ تقریباً 16 لیکچر ہیں، ان کے اندر وہ تمام جتنی بھی علامات ہیں ان کو وہاں پہ ایک ایک کر کے وضاحت کے ساتھ کور کیا گیا ہے۔ ان کو اگر آپ نے ابھی تک جتنی بھی ویڈیوز ہیں واچ نہیں کیا تو ان کو ضرور واچ کیجئے۔ انشاءاللہ ان کو واچ کرنے کے بعد آپ اچھی طرح سمجھ کر خود بخود قرآن پاک کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے یہ 3 رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے 2 اسلوب کے تحت۔ اسلوب نمبر 1 جو ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، اس میں 3 رنگوں کا استعمال۔ رنگ جو ہے وہ ایک علامت کے لیے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، اور کالا رنگ جو ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو سب ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ان سب نے عمل کیے نیک، واقاموا الصلاۃ، اور ان سب نے قائم کی نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور ان سب نے زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ سب غمگین ہوں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم جو ہے اس کا معنی وہ ہے، جمع کی علامت ہے، یا اکیلی ہے، اس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے، معلم القرآن کے اندر ہم نے پڑھا ہے۔ اور جو واو نون ہے یہ بھی جمع کی علامت ہے، جس کا معنی سب ہو رہا ہے۔ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم سب ڈر جاؤ اللہ سے، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم سب ایمان لانے والے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سود کے تذکرے کے اندر یہ جو آیت نمبر 277 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا، ایمان کا، زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سودی معاملات سے بچنے کے لیے نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ ایسے عمل ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ سود سے بچ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو اچھی طرح دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ان سب نے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور ان سب نے قائم کی نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور ان سب نے ادا کی زکوٰۃ، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ سب غمگین ہوں گے۔ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو تم ڈر جاؤ اللہ سے، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقیہ، جو باقی رہ گیا، من الربا، سود، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ اسلوب نمبر 2 تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان، اس میں 3 رنگوں کا استعمال جو ہے وہ کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے، یعنی کالے رنگ کے اندر وہ الفاظ ظاہر کیے گئے ہیں کہ جو ہم اردو کے اندر جن کو استعمال کرتے رہتے ہیں، نیلے رنگ کے اندر وہ الفاظ ہیں جو بار بار استعمال ہونے والے ہیں، اور سرخ رنگ کے اندر وہ الفاظ ہیں کہ جو نئے الفاظ ہیں جن کو آپ مشکل الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقیہ، تو ہم اردو کے اندر بھی باقی، بقا، بقایا، اور اسی طرح اتقوا، تقوی، متقی، یہ سارے وہ الفاظ ہیں کہ جو ہم اردو کے اندر جن کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو ان تمام الفاظ کو، جن کی تعداد تقریباً اگر دیکھی جائے قرآن پاک میں، تو یہ 65% ہیں جو کالے رنگ کے اندر الفاظ آپ کو ملیں گے جو اردو کے اندر ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، اور 20% الفاظ وہ ہیں جو نیلے رنگ کے اندر ہیں جو بار بار قرآن پاک میں آتے ہیں، اور
15% صرف الفاظ وہ ہیں جو نئے یا مشکل الفاظ ہیں۔ اگر آپ بار بار آنے والے الفاظ اور اردو میں مستعمل الفاظ پہ تھوڑا سا توجہ کر کے غور کر لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، آپ اچھی طرح ترجمہ جو ہے خود بخود کر سکتے ہیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ، اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ اگر ایمان والے ہو تو پھر تم سود کو چھوڑ دو۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر چند الفاظ ہیں جو سرخ رنگ کے اندر ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں ربا، جس کا معنی سود ہے، پہلے بھی آتا رہتا الفاظ۔ ذرو، جس کا معنی ہے چھوڑ دو۔ اس کے علاوہ جو آیت نمبر 277 ہے، اس کے اندر صرف ایک لفظ ہے آتو، جس کا معنی ادا کی۔ باقی جتنے الفاظ ہیں وہ زیادہ کالے رنگ کے اندر ہیں جو ہم اردو کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اجرہم، اجر و ثواب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قامو، قائم، قیام، مقیم، مقام، خالدون، خالد، خلد بری، یہ تمام وہ الفاظ ہیں جو اردو کے اندر بھی استعمال کرتے رہتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب سمجھتے ہوئے دوستوں احباب کے ساتھ جتنے بھی آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان پہ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن یہی قرآن آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو پڑھا ہے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔